إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد ہمارے ہاں سیاستدانوں کو، لیڈروں کو اور افسران کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن وہ سپاہی جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جانیں تک قربان کر دیتے ہیں، ان کے ناموں کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے پاک فوج کے ان شہیدوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ مائیں سلوٹ کے قابل ہیں جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے، جوان کیے، وہ بچے، وہ خواتین جنہوں نے اپنے سر کی چھاؤں اور چھت وطن کے لیے قربان کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی انہیں جزا عطا فرمائے اور صبح قیامت بھی اللہ بہترین صلہ عطا فرمائے۔ سرحدوں پہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ بیچارے بڑی جد و جہد کرتے ہیں۔ اصل یہ لوگ پہرے دار بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں۔ کسی کے قریب اگر ان شہداء میں سے کسی کا رہنا ہو، گھر ہو، بچوں سے ملاقات ہو تو ضرور ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ہمارے ہاں رسمی قسم کے پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پہ ایک دو، لیکن ان کا مستقل خیال رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ شہید کے بچوں کے لیے یہ جذبات دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دنیا میں بھی میں وارث ہوں، قیامت میں بھی میں وارث ہوں۔ یہاں تک شہداء کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے دیکھے نا، حضور ہر سال خود شہداء احد کے مزاروں پہ جاتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ پھر ہر سال حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے تھے، پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عمر جاتے تھے، پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عثمان گئے، پھر ہر سال مولا علی گئے، پھر ہر سال حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی گئے۔ وہاں جاتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے شہداء احد کے مزارات پر۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے اور ہر دشمن اور ہر سازش سے اللہ اس ارض مقدس کو محفوظ و ممنون رکھے۔ 6 ستمبر ہے، یوم ختم نبوت ہے۔ پاکستان کی اسمبلی نے 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس اسمبلی میں جس قسم کے بھی، جس طرح کے بھی افراد تھے، جنہوں نے بھی اس قرارداد میں تھوڑا سا بھی حصہ لیا، اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا ہر اس شخص کو جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھا تھا اور علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرارداد پر جس نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، مالک انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قادیانی سے ہمارا شدید اختلاف اس لیے ہے، جو تو ہیں عیسائی، وہ تو ایک الگ دین مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ اپنا عبادت گاہیں بھی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کریں۔ قادیانی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ دین اسلام کے اندر نقب زنی کرتا ہے، وہ دین کا حلیہ بگاڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور حضور کا کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ ارتداد کی بات کرتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ مسلمان کا اختلاف زیادہ سخت ہے کہ عیسائی کم از کم اسلام کا حلیہ تو نہیں نہ بگاڑتے، ایک الگ دین کو مانتے، اور یہ کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ایک نئے نبی کا تصور پیش کر کے ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ جو دین کی ساری شکل و صورت کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، اور صبح قیامت تک یہ کافر ہی رہیں گے۔ اس لیے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں،
لیکن میرے نبی کریم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ یہ دروازے نبوت بند ہے، چونکہ الکفر ملت واحدہ، کافر ایک پوری جماعت کا نام ہے۔ تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ کسی بھی ایسی طاقت کو جو اسلام کا حلیہ خراب کرنے والی اسے سپورٹ کرتا ہے، اور اس کو وہ آزادی رائے کا نام دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آزادی رائے اور ہوتی ہے، لیکن کسی دین کے اندر شامل ہو کے اس دین کا حلیہ بگاڑنا یہ بات اور ہوتی۔ اس لیے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کو چاہیے اقلیت کتنا وقت گزاریں، وہ اسلام کا نام لے کے کسی جگہ بھی اسلام میں کسی قسم کا رخنہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہمیشہ غیرت ایمانی عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ ہمارا مضمون ہے عظمت اہل بیت۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے، صرف اخلاق کی بات کرو، نماز پڑھو، دھیان سے روزہ رکھو، عبادت کرو، زکوٰۃ دو اور ختم ہو جائے بات۔ اسلام وارفتگی والا دین ہے، اسلام محبت والا دین ہے، ذوق والا دین ہے، شوق والا۔ میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا، کلین شیف ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے، یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے، لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے، وہ چھلک آتی ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ۔ تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی ادب کرو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی ادب کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں خشکی ہوتی جا رہی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے، ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر، کوئی مرشد، کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو، سیٹھ صاحب ہو، اس کا بھی کوئی رہنما، مقتدا، کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے، سلوٹ کیسے کرے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے، سرور سے، وہ نہیں سمجھتے کہ ادب اداب کس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا، اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہوگا، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہوگا، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا،
بیگم صاحبہ نے ایم اے بی ایڈ اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا ہوا ہے. ادب کس کا کرنا ہے, بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے, بیوی پڑھی لکھی ہے, اسے تو ایم اے کیا ہوا ہے, بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے, ایم فل کر رہی ہے. اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا ہے. اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو, عمدہ قرآن پڑھتی ہو, حافظہ ہو, عالمہ ہو, اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے, پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب. امام راضی نے ایک بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا, قاضی جج, اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی. فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے, اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے. لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے, اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے, بیٹا سچا ہے, بیٹا سچا ہے, پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے. حالانکہ مطلب یہی ہے, اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے, اگرچہ وہ غلطی پر ہے, یہ تو کہہ دے کہ بیٹا. اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے گا, جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام. وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے, جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے, جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے. جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے, شاگرد ساتھ تھے, امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے, تو کچھ لکھ رہے تھے. علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں, مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں, بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا. شاگرد تھے, باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے. وہ بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں, بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تو کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے. بچہ گیند لے کے چلا گیا, شاگرد چوپ رہے, چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی, ڈھونڈا سارا کچھ, پھر سے کام شروع ہوا. چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے, امام صاحب پھر اٹھے, پھر سارا کچھ بکھر گیا. شاگردوں نے برداشت کیا, سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی, شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے, شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا, اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا. دور بڑا منفرد آ گیا. تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا, حوصلہ, وہ جواب دے گیا. بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا. جب وہ بچہ پھر آیا, امام صاحب بوڑھے آدمی تھے, گھٹنوں میں درد بھی تھی, بڑی مشکل سے اٹھتے, چیزیں ساری بکھر جاتی. وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے, تکلیف سے اٹھے. امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے, اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی, تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا, آنے دو. کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے, اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے. سن لو, اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک, ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. بے اصلاں نال, میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا, یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا, میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے, یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے, آمدن کوئی نہیں تھی, بظاہر بڑے خرچے تھے, مہمان بڑے آتے تھے, بڑے معاملات تھے, اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے. ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہ تو پیر صاحب میں نوکری لوا دے. کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو, نہ مستریاں نہ لا انہوں, تاکہ روٹی تو کھا لینا. اور خدا کے بندو, جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت پہ؟ وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا. اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا, فرمایا علماء کو تنخواہ دو, اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر, صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی, اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی. فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے, سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے.
اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے. لیکن ہمارا ماحول کیا ہے, عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے. درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے. آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے. عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے, اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے, اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے, روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے, اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے, وہ 9 بھائی عالم تھے. اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا. کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے, کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا. کل بچے نکل گئے, انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں. نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے, بصیرت والے. نبی پاک کے خرچے بڑے, گھر میں 9 ازواج ہیں, 4 شہزادیاں ہیں, مہمان آتے جاتے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے, یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے, یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں, یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر, مہمانوں پر, گھر پہ خرچ کریں. اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں, تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں, یہ پیش کریں گے. حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے. سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں, راتیں بھی ہمارے لیے. آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے, ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے. حضور ہم ایک حرف کا, ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے, یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے. ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں. حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 فرمایا محبوب کل لا اسألکم علیہ اجرا, محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, الا المودۃ فی القربى, ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا, میرے اہل بیت سے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی, سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا, حسین سے پیار کرنا. میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا. میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا. اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا, اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں, فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا, فرمایا ذکر علی عبادہ, تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی, بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے نا ایک پورا صفحہ لکھا, بلکہ 1.5 صفحہ ہے, فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر, یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا, خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی,
بات ہی ختم کر دی۔ عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل۔ حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا، میں اسے۔ اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے۔ بیدم شاہ وارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ میں حضور کے سامنے، تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھے۔ مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ہمیشہ۔ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نا ذرا اعزازی وقت دیتے تھے، یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے، سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزاروں۔ بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے۔ فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے، ایک شخص کے سونے کی جگہ تھے۔ حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے عرض کی حضور اب کو دقت ہوگی، کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا۔ کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے، میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا، میں ڈال کے دیتی تھی، بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ۔ فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا، میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے، پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا، آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا۔ اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے، پر یہ خالی نانا نہیں نا، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ سرور کون و مقام، ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے۔ تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی، کپڑے تبدیل کرا رہی تھی، مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تو واپس آ پہلے کپڑے بدل، تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے، میں حسن آ کیوں نہیں رہا، میرا ملنے کو دل ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا، جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے، تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی۔ ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی۔ میں نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزاجوں میں نا خشکی آ گئی ہے، اور یہ اخلاق کی بات کریں، یہ سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں، اصول کی، وہ جو ادب تھا، وہ جو عشق تھا، وہ جو وارفتگی تھی، وہ حسن کدھر گیا؟ حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا، ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو۔ امام حسین 10 ساڑھے 10 سال عمر تھی، بچے تھے، مسجد میں آئے،
حضرت عمر خطبہ دے رہے، جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی، اور جہاں عشق کی ہوگی، جہاں عشق کی ہوگی، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا بہنوں تے کعبہ بھول گیا آئی۔ تو امام حسین آئے مسجد نبی میں، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے، امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نیچے اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت علی نے بازو تھاما، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے۔ حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ نہیں بیچ میں ہیں، آپ ہٹ جائیں، میرا اور حسین کا مسئلہ۔ کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے، جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے، وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے، عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر، ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے؟ ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا۔ تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی، کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار، میں تو اونٹ چرانے والے کا، میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں، تو کدھر جاؤں؟ تو امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں، اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے، طاقت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے، یہ وارفتگی، یہ ذوق، ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا، بڑی بات تھی، ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں، اور 20 علماء ان کے مرید تھے۔ پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء، کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے، علماء کافی تھے، تو ایک سید عالم تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے، جماعت کرائی، تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں۔ اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا، کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے، تم سب کی غلط ہے، اور پھر بندہ عالم ہو، اسے پتہ ہو مسئلے کا، تو پھر وہ سانس لینے دے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے۔ علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی، تو خواجہ صاحب فرمایا چپ کر جو، پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، فرمایا یہ حضور کا خاندان ہے، چپ کر جاؤ، طریقے سے بات کرنی، ادب سے، اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا، یہ سادات ہیں، چپ کرو۔ چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی، حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب، بہت زبردست قسم کے محقق عالم۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ، میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں۔ کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے، شاہ جی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سید ہیں تو مزہ بڑا آیا ہے، ان 4 رکعتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ ہی بڑا آیا ہے نا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز، مزہ بڑا ہے۔ تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی، پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو، لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث، یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں،
یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے، حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ، حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے۔ مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی تھی، امام علی مقام ابھی نوجوان تھے، امام حسین نہ آئے، بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے گڑھے مدینہ منورہ میں تو ان میں پانی کھڑا تھا۔ امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، مٹی بھی کیا تھی، مدینے کی مٹی تھی، مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی۔ شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کرنے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے۔ اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو، بیٹھا ہو، اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے، بڑی بات ہے میری، وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے۔ جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا، حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، خود اٹھے، شاگردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید، امام حسین کی کالی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچے اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں تو جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے حسین میں کالی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں، میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں۔ یہ نبی پاک کا خاندان، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خاندان نبوت کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں آنکھوں میں عزت رکھنا، ان کے لیے شفقت کے بازو کھولنا، یہ چیز اللہ کو بھی راضی کرتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتی ہے۔ فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے، آگے بھلا کیا کہتا ہے، تیرے بچے جیتے رہیں، پیسے بچے کماتے ہیں کہ ابا جی؟ دینے کس نے؟ بچوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے، کمانے والا زندہ رہے۔ وہ کیا کہتا ہے، بچے، بھائی پیسے بچوں نے کمائے ہیں، کوئی بچوں نے دینے ہیں، تیرے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا احترام کرے، جو حضور کی نسل پاک کا ادب کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ سید شاگرد آتا تھا نا، سید زادہ، تو اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے تھے کہ جہاں استاد بیٹھتا ہے وہاں اسے بٹھاتے تھے، اور جہاں لائنوں میں پھٹیوں پہ شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں خود بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے شاہ جی یہ آپ کے گھر کا ہی ہے سارا کچھ، چلو ڈیوٹی ہماری لگ گئی تھی بتانے کی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہ آپ کا ہی ہے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی سید زادہ آتا تھا تو آپ تخت سے اتر آتے تھے، اس کو تخت دیتے تھے، کرسی دیتے تھے، اس پر بٹھاتے تھے۔ اب تو خشکی ہے تو نہ استاد کا ادب ہے، نہ عالم کا ادب ہے، نہ سفید داڑھی والے بزرگ کا ادب ہے، تو باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستان سرائی۔ ادب والا آدمی سمٹا ہوا ہوتا ہے، ادب والا بندہ مہذب آدمی ہوتا ہے۔